نحمد ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں اور بہت سارے کام ہیں جن سے رکنا بہت لازم اور ضروری ہے، وہیں پہ دو کام ایسے ہیں جن سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان دو کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پہلی چیز رمضان المبارک کے مہینے میں جس سے ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے وہ ہے غصہ۔ غصہ نہیں کرنا۔ غصہ انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو معاف کیا، رب العالمین بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اور غصہ آتا ہی غلط چیزوں کے اوپر ہے، اور آدمی یہ کہے کہ مجھے غلط کام دیکھتے ہوئے غصہ آ جاتا ہے، میں غصہ برداشت نہیں کر سکتا جب میں غلط دیکھتا ہوں۔ ارے بھائی، اگر تو غلط چیز کو دیکھ کر اگر غصہ برداشت نہیں کر سکتا تو کیا تیرے اوپر جب پھول نچھاور کیے جائیں گے تب تو غصے کو برداشت کرے گا؟ اس وقت تو کوئی بھی غصہ نہیں کرتا جب اس کے اوپر پھول نچھاور کیے جا رہے ہوں، جب اس کی حمد و ثنا کی جا رہی ہو، جب اس کے ساتھ محبت اور پیار بانٹے جا رہے ہوں، تب تو کوئی غصہ نہیں کرتا۔ غصہ تبھی آتا ہے جب مد مقابل آپ کو چڑھائے، آپ کو یعنی ابھارے اور آپ کے خلاف اقدام اٹھائے، تب آپ کو غصہ آئے گا، اور غصہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ غصے کو برداشت کرنا، افطار کے وقت، سحری کے وقت گھر والوں کے ساتھ غصے پہ کنٹرول رکھنا۔ خصوصیت کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں جاتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اپنے روزے کے بوجھ کو دوسروں کے اوپر جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والوں کے اوپر غصہ اتارتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے تنگ نہ کریں، میری نیند میں خلل پیدا نہ ہو، میرے کھانے پینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اگر رہ جائے گی تو پھر وہ غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں اور غصے میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ بگاڑنے پر آ جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک روزہ برداشت کا نام ہے، روزہ سہ جانے کا نام ہے، روزہ معاف کر دینے کا نام ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر غصے کو ختم کر دیں، ہمیشہ کے لیے اپنی یہ عادت بنائیں، رمضان سے سیکھ کر اپنی زندگی کا یہ ہمیشہ کے لیے یہ ترتیب بنائیں کہ کبھی بھی ہم غصہ نہیں کریں گے، اور جب بھی غصہ آئے گا تو ہم بیٹھ جائیں گے، لیٹ جائیں گے، پانی پئیں گے، یعنی غیر رمضان کے اندر پانی پئیں گے اور غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز، دوسرا عمل جس سے ہم نے بچ کر رہنا ہے، اگر نہیں بچیں گے تو پھر ہماری نیکیوں کو وہ گناہ کھا جائے گا اور ہمارے روزوں کو وہ ختم کر دے گا۔ وہ غیبت ہے، غیبت سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے، حلال سے تم نے روزہ رکھا تھا اور حرام سے توڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے روزہ کیسے توڑ دیا ہے؟ ہم تو روزے کی حالت میں ہیں۔ فرمایا، کیا تم نے غیبت نہیں کی؟ غیبت کر کے تم نے روزے کو توڑ دیا ہے۔ غیبت روزے کو توڑوا دیتی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے، زنا سے زیادہ بری ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ، تم میں سے ہر ایک اس کو ناپسند سمجھتا ہے۔ تو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا۔ ہمارے اکثر رمضان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کر غیبت شروع کر دیتے ہیں دوسرے کی۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کریں
جو اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ اسے ناقابل برداشت ہو، اسے بری لگے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے یہاں زبانی لذت محسوس کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو تسکین پہنچانے کے لیے لوگ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، دکانوں میں، بازاروں میں، حتیٰ کہ اب تو یہاں تک المیہ یہ ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں گے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کون سا جرم ہو سکتا ہے جس کے لیے رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، تو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو ہم نہ کھائیں اور اپنے روزوں کو ہم برباد نہ کریں دوسرے مسلمانوں کی غیبت کر کے، بادشاہوں کی غیبت کر کے، وزیروں کی غیبت کر کے، اور تاجروں کی غیبت کر کے، کسی کی بھی غیبت کر کے ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اور غیبت سے بچ کر ہم اپنے اعمال کو بچانے والے بن جائیں۔